सुनहरी धोखा लाहौर के सादिक और अमीन ने 1 अरब कैसे लूटे। लाहौर के पुरहजूम इचरा बाजार के मनाजिर जो एकदम वीरान दुकान और उस पर लगे धूल भरे बैनर्स पर खत्म होते हैं। इसमें 30 साल तक वो लाहौर में एतमाद की लामत रहा और एक ऐसा शख्स जिसे मार्केट के लोग उसकी जानतदारी की वजह से सादिक और अमीन कहते थे। लेकिन दिसंबर के महीने में शेख वसीम अख्तर ने वो कर दिखाया जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। वो सिर्फ 20 किलो सोना लेकर नहीं भागा, बल्कि अपने साथ बेवाओं की जिंदगी भर की जमा पूंजी, यतीमों के जहेज और एक पूरी इंडस्ट्री का अंधा एतमाद भी ले उड़ा। ये 1 अरब रुपए के स्कैम की वो कहानी है जिसका अंजाम सिर्फ 500 रुपए की एक मामूली गलती पर हुआ। अब इसकी जो तफसील है वो भी आपको बताते हैं कि शेख वसीम का अरूज आज का नहीं 30-35 साल पहले का है। इस जुर्म को समझने के लिए पहले इस शख्स को समझना ज़रूरी है। शेख वसीम अख्तर का बैकग्राउंड सिर्फ एक होलसेल ज्वेलर नहीं था, बल्कि वो इचरा मार्केट एसोसिएशन का साबिक सदर भी था। 3 दहाइयों तक उसने एक ऐसा नाकाबिल तस्खीर वकार बनाया कि ताजिर उसे अपनी दुकानों की चाबियां, गाड़ियों के कागजात और घरों की रजिस्ट्रियां तक थमा देते थे और मुकम्मल एतमाद के साथ। बस वो मार्केट में एक मुतवाज़ी बैंकिंग सिस्टम चला रहा था। लोग उस पर इतना भरोसा करते थे कि बगैर किसी रसीद के अपनी दौलत उसके हवाले कर देते थे, क्योंकि उनके नज़दीक वसीम की ज़बान किसी भी कानूनी मुआहदे से बढ़कर थी। वो इस एतमाद को बरकरार रखने के लिए ताजरों को अपने खर्चे पर हज और उम्रे करवाता और कभी कभार नुकसान के बावजूद गैर मामूली मुनाफा देकर उन्हें अपने जाल में जकड़े रखता था। उसका तरीका वही था जो डबल शाह का था और इस नकाब के पीछे उसने सादिक और अमीन के चेहरे के पीछे एक अलग दुनिया बसा रखी थी। जैसे जैसे उसके बच्चे बड़े हुए उनकी अय्याशियाँ भी बढ़ती गईं। मलेशिया में बच्चों की तालीम और दुबई व सऊदी अरब के महंगे दौरों ने उसके सरमाए को ख़त्म करना शुरू कर दिया था, बल्कि चाटना शुरू कर दिया था। ये एक कोई अचानक होने वाली चोरी नहीं थी, बल्कि एक सुस्त रफ्तार तबाही थी। वसीम ने अपने ख़ानदान के शाहाना अखराजात पूरे करने के लिए दूसरों की अमानतों को पिघलाना शुरू कर दिया था, जैसे वो सोने को पिघला देते हैं। वो डबल शाह तकनीक का माहिर बन चुका था, जहाँ वो पुराने कर्जे उतारने के लिए नई सरमायाकारी का इस्तेमाल करता रहा, जहाँ तक कि सोने का ढेर ख़त्म हो गया और इस तरीके से बरकत भी ख़त्म हो जाती है। फरार और खाली तिजोरियाँ देखकर ऐसे लगता है कि उसने ये बड़ी पहले की सोची समझी एक प्लानिंग की हुई थी। 4 दिसंबर को उसने अपना आखिरी वार किया। दुकान पर एक बैनर लगाया और कराची में फौदगी की वजह से जा रहा हूँ, चंद दिन में वापसी होगी। लेकिन ये एक झूठ था। जब मार्केट उसकी वापसी का इंतज़ार कर रही थी, वसीम लाहौर में अपनी ज़िंदगी समेट रहा था और उसने अपना 6.5 करोड़ का घर और 6 गाड़ियां बेच दी, यहाँ तक कि
مارکیٹ کی 60 لاکھ روپے کی کمیٹی بھی لے اڑا، اور جب اس کا فون بند ہوا تو تاجروں نے دکان کے تالے توڑے، اندر سے 10 خالی تجوریاں ملی۔ اس نے اپنے خاندان کو بھی نہیں بخشا۔ اس کی سوتیلی ماں کا دعویٰ ہے کہ اس کا 3 کلو سونا بھی لے گیا۔ کراچی کا جنازہ دراصل لاہور اور اسلام آباد کی طرف فرار کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، اور وجہ پتہ ہے کیا بنی؟ وہ 500 روپے کی مہنگی غلطی اس کو ایسی پڑی کہ شیخ وسیم حلیہ بدلنے کا ماہر تھا۔ ہفتوں تک وہ اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں 10 کرائے کے مختلف مکانات بدلتا رہا۔ وہ پولیس سے بچنے کے لیے 6 مختلف فون اور مسلسل سم کارڈ بدل رہا تھا۔ لاہور پولیس ایک ہفتے تک جڑواں شہروں میں ڈیرے ڈال رہی تھی، لیکن کیس میں عام موڑ تب آیا جب وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے سوشل میڈیا پر اس اسکینڈل کا ذکر کیا۔ وہ کس طرح کہ ایک ٹوسٹ آیا اس کیس میں۔ 1 ارب روپے پر بیٹھے اس شخص کی بربادی اس کی اپنی کنجوسی سے ہوئی۔ وہ اسلام آباد میں 2 پرانے موبائل بیچنے گیا اور وہاں دکاندار سے محض 500 روپے کے لیے 1 گھنٹہ بحث کرتا رہا۔ یہ تاجر اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ دکاندار نے اس یاد رکھا، اور جیسے ہی نئے خریدار نے فون میں سم ڈالی نمبر اس نے پولیس کو الرٹ IMEI کر دیا، اور CCTV فوٹیج میں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ فون بیچتے ہوئے واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ اور اس طرح اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسی طرح پکڑا گیا، اور انجام اور قانونی کارروائی کی پیچیدگیاں شروع ہو گئی۔ شیخ وسیم اب پولیس کی گرفت میں ہے، لیکن متاثرین کے لیے ڈراؤنا خواب ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگرچہ ابتدائی طور پر 20 کلو سونے کا ذکر تھا، لیکن پولیس کا اندازہ ہے کہ یہ تقریباً 35 متاثرین کا 10 کلو کے قریب سونا بنتا ہے، جس میں 35 متاثرین شامل ہیں۔ تلخ حقیقت، چونکہ تاجروں نے ٹیکس بچانے یا بلیک منی کو وائٹ رکھنے اور چھپانے کے لیے بغیر رسیدوں کے سونا دیا تھا، اس لیے قانونی طور پر ریکوری اتنی آسان نہیں ہے، تقریباً ناممکن نظر آتی ہے، اور مختلف لا نوئنگ پرسنس کا جاننا ہے کہ ریکوری کے احکامات بہت کم ہیں۔ وسیم پر دفعہ 406 کے تحت مقدمہ ہے، لیکن جیسا کہ ایک صحافی نے کہا کہ وہ دولت واپس کرنے کی بجائے چند سال جیل میں گزارنے کو ترجیح دے سکتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ اب کیا ہے کہ شیخ وسیم کا یہ اسکینڈل اس بات کا سبق ہے ان لالچیوں کے لیے بھی کہ اندھا اعتماد کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ لالچ کی دنیا میں 30 سال کی شہرت بھی محض ایک دھوکہ ہو سکتی ہے۔ اور لاہور کی یہ سب سے بڑی سنہری ڈکیتی کسی بندوق سے نہیں، بلکہ مسکراہٹ، تسبیح کے دانوں اور 3 دہائیوں کے جھوٹ سے کی گئی تھی، جو شیخ وسیم نے کی ہے۔ اور اچھرا پولیس اسٹیشن کا تھانہ اب بھی موجود ہے، ہیلپ لائن حاضر ہے، ریکوری کر کے دکھائیں تو پھر بات بنے گی۔
سنہری دھوکہ، لاہور کے صادق اور امین نے 1 ارب کیسے لوٹے؟ لاہور کے پرہجوم اچھرا بازار کے مناظر، جو ایک دم ویران دکان اور اس پر لگے دھول بھرے بینرز پر ختم ہوتے ہیں۔ اس میں 30 سال تک وہ لاہور میں اعتماد کی علامت رہا، اور ایک ایسا شخص جسے مارکیٹ کے لوگ اس کی دیانتداری کی وجہ سے صادق اور امین کہتے تھے۔ لیکن دسمبر کے مہینے میں شیخ وسیم اختر نے وہ کر دکھایا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ صرف 20 کلو سونا لے کر نہیں بھاگا، بلکہ اپنے ساتھ بیواؤں کی زندگی بھر کی جمع پونجی، یتیموں کے جہیز اور ایک پوری انڈسٹری کا اندھا اعتماد بھی لے اڑا۔ یہ 1 ارب روپے کے اسکیم کی وہ کہانی ہے جس کا انجام صرف 500 روپے کی ایک معمولی غلطی پر ہوا۔ اب اس کی جو تفصیل ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ شیخ وسیم کا عروج آج کا نہیں، 30-35 سال پہلے کا ہے۔ اس جرم کو سمجھنے کے لیے پہلے اس شخص کو سمجھنا ضروری ہے۔ شیخ وسیم اختر کا بیک گراؤنڈ صرف ایک ہول سیل جیولر نہیں تھا، بلکہ وہ اچھرا مارکیٹ ایسوسی ایشن کا سابق صدر بھی تھا۔ 3 دہائیوں تک اس نے ایک ایسا ناقابل تسخیر وقار بنایا کہ تاجر اسے اپنی دکانوں کی چابیاں